بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چند معلومات عرض کر دیتا ہوں، سمجھ میں آئے تو مانے۔ ایک گزارش یہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ جن زبانوں پر یہ ہے کہ میں نہاتا تھا 5 ٹائم نماز میں، تو وہ پہلے نہاتا تھا میں، اور کافی نہایا۔ اب میں نے بند کر دیا تاکہ جھوٹ نہ ہو زبانوں کے اوپر، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے بارے میں ایسی بات توڑ گئی تھی، تو اس کا انکشاف بھی ضروری ہے کہ یہ بھی ظاہر کر دیا جائے کہ اب میں نہیں نہاتا، اب میں ایک ٹائم نہاتا ہوں۔ ابھی ظہر کا ٹائم آنے والا ہے، قریب 12 بج رہا ہے قریب۔ اب میں ظہر کے ٹائم نہا لوں گا، آگے پیچھے کی نماز دہرا لیتا ہوں، بس شک ہو جاتا ہے تو آگے پیچھے کی نماز دہرا لیتا ہوں۔ پہلے نہاتا تھا 5 ٹائم، وہ الگ بات ہے، 5 ٹائم 4 ٹائم، اب تو میں ایک ٹائم نہاتا ہوں بس، کیونکہ قیامت میں پانی کا بھی تو حساب دینا ہوگا، تو میں کہاں سے حساب دے پاؤں گا، اللہ معاف فرمائے۔ بس اس لیے بات کو میں نے ظاہر کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ پھیلتا رہے۔ ہاں پہلے نہاتا تھا، اس حساب سے لوگ کہیں گے تو ان کی بھی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن میری تو پکڑ ہو جاتی نا اللہ کی بارگاہ میں کہ تو سن رہا تھا، تیرے بارے میں ایسی بات جو مشہور ہو رہی تھی، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اس لیے اب میں نے بتا رہا ہوں کہ اب میں ایک ٹائم نہاتا ہوں، کبھی 2 ٹائم ہو جائے، دیکھیں عام طور سے اب ایک ٹائم کر دیا ہے، کبھی 2 ٹائم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اب ایک ہی ٹائم عام طور سے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے، جھوٹ نہ پھیلے۔ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے۔ تو بھائی عطر حسین قادری، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کون سے فرقے سے، میں کوئی فرقے سے نہیں ہوں، کسی فرقے سے نہیں ہوں، اسی کہ اللہ نے فرقوں کے لیے منع فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ قرآن میں اللہ نے منع فرمایا فرقے بازی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان والوں کا نام مومن مسلم رکھا ہے، وہ آیت بھی میں پڑھتا ہوں، ان المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، مردوں کا مومن، عورتوں کا مومنہ اور مسلمہ، مردوں کا مومن مسلم، عورتوں کا مومن مسلمہ، یہ اللہ نے نام رکھا ہے۔ کوئی کہے سوچے کیا بنے، دیوبندی بریلی کچھ مت بنو، نہ اہل حدیث بنو، نہ دعوتی، نہ تبلیغی، نہ اتاری، نہ شاگری، سیدھے سیدھے مسلمان بنو جو اللہ نے کہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے مرو۔ ایک اور آیت ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ ہمیں موت دے مسلمان بنا کر اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر عورت پر۔ حدیث اس طرح سے نہیں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل بریلوی والبریلویہ، یہ طلب العلم فریضۃ علی کل دیوبندی والدیوبندیہ، یہ اس طرح سے نہیں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل سلفی والسلفیہ۔ حدیث ہے اس طرح سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حدیث میں بھی مومن اور مسلم کا لفظ ہے، قرآن میں بھی مومن مسلم کا لفظ ہے، تو یہ تیسرا چننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بوجہ فرق امتیاز کے لیے سنی کہہ سکتے ہیں جب اہل تشیع کا مقابلہ ہو، جب کی بات ہے، ضرورتاً، جیسے اشعری ماتریدی کہا گیا ضرورتاً، اب نہیں کہا جاتا۔ دیکھیے حضرت شیخ مہدی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلایا، 700 سال تک سب مسلمان کہلاتے رہے، کوئی فرقہ نہیں تھا، نہ دیوبند نہ بریلی نہ اہل حدیث، 700 سال تک۔ یہ بعد میں جا کر کے شروع ہو گیا، کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ ہر فرقے میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں غلطیاں ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو جو اچھائیاں وہ لے لو، جو اچھائیاں نہیں وہ چھوڑ دو اس کو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، الجھ جائے مسئلہ، تنازع ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو، یعنی قرآن میں اور حدیث پاک میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ اب جیسے الیاس قاضی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی بات میرے لیے حرف آخر ہے، یعنی قرآن کی طرح ہے، حدیث کی طرح ہے اعلیٰ حضرت کی بات، الیاس قاضی نے کیوں کہا؟
کیونکہ اس کے کفریات دب جائیں، جو اس نے کفر کیے ہیں سب ختم ہو جائیں، لوگ یہ سن کر خوش ہو جائیں، رضوی لوگ خوش ہو جائیں۔ بہت ٹیکنک سے کام کرتا ہے، دماغ سے، کیونکہ اس نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی ملک کسی ظالم کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے تو خوشی مناتا، تو رمضان کے بعد عید کیوں نہ منائے؟ تو جامع نعیمیہ مراد آباد سے کفر کا فتویٰ لگا اسی بات پر۔ حسینی میاں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہنے پر کفر کا فتویٰ دیا، سلام کا مذاق بنایا، صحابہ کرام کو کہا مجدد نہیں تھے، اور اس کے قبرستان میں جو اجتماع ہوا سب کی بخشش، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا صفحہ 31 فیضان سنت میں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور الیاس قاضی بیٹھا ہوا ہے۔ صفحہ 27 میں وہ اجتماع والا خواب ہے کہ جو اس کے اجتماع میں گیا دیوبندی بریلوی احمدی سب کی بخشش، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں۔ ان سب باتوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ حالت کی بات میں لیے حرف آخر ہے، تاکہ رضوی میں سے کلمہ نہ پڑھوائیں، توبہ نہ کروائیں، اور یہ زندگی بھر نہ کلمہ پڑھے گا نہ توبہ کرے گا۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کتنا ہی کچھ بھی کر لے، کتنی گستاخیاں کر لے، کفر کر لے، اس پر فتوے لگے کفر کے، لیکن نہ یہ کلمہ پڑھے گا نہ توبہ کرے گا، نہ یہ دوبارہ سے مرید ہوگا، کیونکہ مرید کس سے ہوگا؟ اس کا نفس گوارہ نہیں کرے گا کسی کو مرید بنانا۔ تو الیاس قاضی کے فتوے سے، مشاہد حسین کے فتوے سے، سمر اتاری کے فتوے سے عرب والوں کا کسی کا نکاح نہیں ہو رہا، کسی کی نماز نہیں ہو رہی، کسی کا جنازہ نہیں ہو رہا۔ وہاں صحابہ کرام کی اولاد ہے، وہاں امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے، کون جا کے نکاح پڑھاتا ہے؟ اتاری جا کے نکاح پڑھاتا ہے، رضوی جا کے نکاح پڑھاتا ہے۔ نکاح کے لیے کہتے ہیں کہ نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، گواہ کون بنے گا؟ گواہ تو مسلمان شرط ہے، وکیل مسلمان شرط ہے، گواہ وکیل کون؟ وہیں کے عرب کے لوگ بنتے ہیں جن کو یہ مسلمان نہیں مانتے، وہ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو گواہ بنتے ہیں، جو وکیل بنتے ہیں وہ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں گھر میں پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے، جمعہ کہاں سے گھر میں پڑھ لیں گے؟ کب تک پڑھیں گے؟ تو یہ میں ایک پیغام دے رہا ہوں، سوچنے کی صلاحیت دے رہا ہوں کہ آپ تو خوب غور و فکر کرو اور ان چکروں میں نہ آؤ، ان فرقے بازی میں، جو ان چکروں میں نہ ڈالے اس عالم کی آپ پیروی کرو، جیسے علامہ طاہر القاضی صاحب ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، حضرت شاہی امام پنجاب ہیں۔ یہ سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں، جو سیدھا رستہ دکھانے والا عالم ہو اس کی آپ تعظیم کرو، جو فرقوں میں ڈالے اس سے آپ بچنے کی کوشش کرو، فرقوں میں مت پڑھو، اللہ نے منع فرمایا ہے۔